الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ نماز قائم کرو، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو جس میں میری یاد ہو، میری یاد والی نماز قائم کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے نماز قائم کرنے کا ہے، اور نماز کے قائم کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ صحیح طریقے سے وضو کرنا کیا ہے، وہ بھی نماز کے قائم کرنے کا ہی حصہ ہے۔ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے۔ اور جب قیام کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، اس میں جلدی نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، نماز قائم کرنے میں سے ہے کہ ان کو اطمینان سے، سکون سے ادا کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ نماز قائم کرنے میں آتی ہیں۔ لیکن یہ نماز قائم کرنے کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ قیام ہم جب کرتے ہیں تو ہم ظاہری طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی چیزیں، اس چیز کے اندر بھی خیال رکھنا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اسی طریقے سے ہم نے نماز کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اکثر ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، وہ ہے اس کا باطنی پہلو، جو کہ مقصد نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد والی نماز، کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اکثر ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر مجھے جو کہ میسیجز بھی آتے ہیں، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، مجھے کئی دفعہ میسیجز آتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں بے چینی رہتی ہے، اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ملتا، اس کے باوجود میرا نماز پڑھنے پہ دل نہیں لگتا۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ نماز ویسے نہیں پڑھی ہوتی جیسے نماز پڑھنی چاہیے ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے نماز میں، تب تک ہماری نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگے گا، ہمارا انٹرسٹ نہیں پیدا ہوگا، ہمیں شوق نہیں ہوگا نماز پڑھنے کا۔ کیونکہ کئی دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے، صرف اس لیے نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نماز پڑھنے تو بس یہ پڑھنی ہے، پتہ نا، ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا جان چھڑانے والا ایٹیچیوڈ، لیکن بس ایک چیک کرنا ہوتا ہے، چیک لسٹ پہ ٹک کرنے کے، ہاں پڑھی ہے، ہاں جی پڑھی ہے، ایک یہ اپروچ ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ اس سے بھی کیا ہے، آپ کی اٹینڈنس تو لگ جائے گی، حاضری تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو بینیفٹ ہے، جو مقصد ہے نماز کا، وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی یاد والی نماز نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ آئیڈیلی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمیں لیول حاصل نہیں ہو پا رہا تو لیکن کم سے کم درجے میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ احساس جب دل میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے، خشیت بھی ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اور پھر انسان کا نماز پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے۔ ورنہ انسان ایک بوجھل دل کے ساتھ، اور بس ایک چیز پوری کرنی ہے، بس ایک یار نماز پڑھ لوں، بس ٹائم ہو گیا، بس پڑھ کے بس چلتے ہیں، ہے تو نا، اکثر ہم کہتے ہیں کہ بس 2 منٹ دو یار، 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا، ہیں باقی ساری چیزیں کہتے ہیں، وہ گیا نماز میں اور وہ فراری نماز پڑھی، 3 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھے، اینڈ دیر ہی گوز، ختم ہوگی نماز۔ ہاں
تو کیا ہوا؟ کیونکہ نماز میں شوق نہیں ہے اس کا اور اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہونے کا بھی دل نہیں چاہتا، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ ویسے بھی دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ وہ کام گھنٹوں کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جس چیز کا شوق نہیں ہے وہ 2 سے 3 منٹ نہیں تو 5 منٹ کے بعد انسان کا دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ بس میں یہاں سے نکلوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری نمازوں کے کیا حالات ہیں، اور یہ اس لیے میں نے آج اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے، کیونکہ انسان جب اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ مصروفیت انسان کو اللہ سے غافل کرنے لگتی ہے، اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز کے جو فائدے ہیں وہ نہیں حاصل کر رہا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنتی ہے کہ جب انسان کا نماز میں دل لگتا ہو، ورنہ تو ہم صرف نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں اور ہمیں تو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارا تو دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں کیا ٹھنڈی ہونی، ہمارے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کی ہر نماز ہی ویسے ہو سکتی ہے، پریکٹیکلی ہر انسان مختلف سچویشنز میں ہوتا ہے، زندگی میں حالات بالکل ایک جیسے نہیں رہتے۔ کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے، آپ آرام سے اپنی ترتیب سے اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک نماز میں جو ہے کئی دفعہ خشوع کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے ٹریولنگ کی آ گئی، آپ ٹریول کرنے لگ گئے۔ اب آپ جب ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کی ترتیب بالکل ہی مختلف ہوتی ہے، آپ اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے آپ اپنے گھر میں پراپر ایک سکون سے اپنے جو ہے عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر گھر میں کوئی ویسے روٹین میں جو خواتین ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں تو اچھی نماز کی دفعہ پڑھ لی، لیکن جو ہی مہمان آنا شروع ہو گئے، کوئی کام آ گیا، بچوں کی کوئی ذمہ داری آ گئی، تو وہ روٹین کیا ہوئی؟ ڈسٹرب ہو گیا۔ جب روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز افیکٹ ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی اور چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن سب سے پہلے جو افیکٹ آتا ہے ہماری نمازوں کے اوپر آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی امپورٹنس کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ایک تو تھی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرایا کرتے تھے وہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرایا کرتے تھے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو امامت کئی دفعہ اگر آپ کو بھی چانس ملے امامت کرانے کا تو جب آپ امامت کرائیں تو اس وقت نماز آپ نے مختصر رکھنی ہے، یہ اس وقت نماز کو مختصر رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن جو آپ کی اپنی انفرادی نمازیں ہیں، آپ جو نوافل پڑھتے ہیں اکیلے میں، سنت پڑھتے ہیں، اس کو کیا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ ان کو زیادہ لمبا پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر وہ چیز احساس پیدا ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عجیب بات بتائیں مجھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے رات کو، تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ مجھے اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں بھی اسی طریقے سے روتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے کے حالت میں بھی ویسے ہی آپ کی آواز جاری رہی، ویسے ہی آپ روتے رہے، اتنا روئے اور نماز اتنی لمبی کی کہ یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ آگے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، جو قیام جو تہجد کی نماز تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دیا، تو کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کا طریقہ ہمیں کیا پتہ لگ گیا؟ ایک تو کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا، اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کر سکتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جو ہے وہ اکثر جو بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں یہ کیفیت ہونا یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کا نماز میں دل لگتا ہو، ورنہ تو آپ اتنی لمبی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. 2-3 منٹ کے بعد انسان کا دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. تو میں اٹھی اور اٹھ کر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انگوٹھے کو ہلایا. تو جب انگوٹھے کو پکڑا تو انگوٹھا ہلا تو مجھے اس سے پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں جا کے دوبارہ لیٹ گئی. تو اتنا لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تبھی انسان اتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر سکتا ہے. جب دل غافل ہوگا، دل کہیں اور ہوگا اور جسم ادھر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس قسم کی نماز پڑھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ کی نمازوں کو دیکھیں، صحابہ نے بھی وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور ان کی زندگیاں بھی ایسے ہی تھیں. جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا. تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نماز کی جو اذان ہوتی ہے تو ایک دم سے آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو فرماتے تھے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا. اتنی زیادہ ان کو اپنی نماز کی ویلیو اور امپورٹنس ان کا احساس تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچئے نا کہ آپ کو اگر اچانک ایک فون آ جائے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بلا دیا، تو آپ ایک دم سے کیا ہوگا؟ آپ کی دل کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہو جائیں گی، یار پرائم منسٹر نے بلایا، اتنا بڑا بندہ، مطلب دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ جو مرتبہ بڑا ہے نا، یا کوئی منسٹر نے بلایا یا کسی بادشاہ نے بلا لیا ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں نا کہ ایک بڑی اہم شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں تو میرا حلیہ بھی بہتر ہونا چاہیے، میں نے بات کیا کرنی ہے، بات کس طریقے سے کرنی ہے، کیا ادب ہوگا، کیا احترام ہوگا، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے تن تنہا، وہ جب ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے اور اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم واقعی اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو ہماری پوری دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ایک دن ہم نے الٹیمیٹلی ویسے بھی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ احساس اگر دل میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ جس طرح انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے. کوئی اس کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی، نماز سے پہلے بھی کوئی احساس نہیں، نماز کے دوران بھی کوئی احساس نہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں. تو یہ کس وجہ سے تھا کہ صحابہ میں اس چیز کی احساس ہوتا تھا کہ نماز ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے قیام میں کہ لگتا تھا کہ جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے. جیسا لکڑی بالکل کہ گڑی ہوتی ہے نا، بالکل تو ہلتی نہیں، تو ایسے لگتا تھا جیسے لکڑی گاڑ دی ہے. اور وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بند جاتی تھی. تو یہ بھی ان کو کیوں ایسے ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی یاد تھی نماز میں. اگر اللہ کی یاد نہیں ہے نماز میں تو انسان کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان کے آنسوؤں کا نکلنا، انسان کا دل کا نرم ہونا، انسان کو یہ احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی راتیں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی ہوئی تھیں. آج کی رات جو ہے میں قیام میں گزاروں گا، تو ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے. پھر ایک رات کہتے تھے کہ میں آج رات جو ہے وہ رکوع میں گزاروں گا. پھر کسی کوئی رات ہوتی تھی کہ آج کی رات میں سجدے میں گزاروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیام ہی کیا تو باقی نماز چھوڑ دی. یعنی نماز میں جو ہے قیام کو زیادہ ٹائم دیا باقی جو رکوع اور سجدے کی نسبت، اور جس دن رکوع کو زیادہ ٹائم دیا اس دن قیام اور سجدے کی نسبت رکوع میں زیادہ وقت گزارا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر حالت میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، اور باغ بڑا زبردست تھا، اور اس میں
جو تھے وہ کھجوریں بھی تھیں اور خوشے لگے ہوئے تھے اور بہت گھنا باغ تھا. تو اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز پڑھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی پرندہ آیا باغ میں اور وہ ادھر ادھر پھرنا شروع ہو گیا. اب اس پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی. اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی. تو نماز پڑھتے پڑھتے ان کا دھیان اس پرندے کی طرف چلا گیا اور یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میرا باغ کتنا زبردست ہے کہ اتنا گھنا باغ ہے. اس سے کیا ہوا کہ وہ بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعات پڑھی ہیں. سہو ہو گیا. نماز ختم کی. نماز ختم کرنے کے بعد اتنا انہیں غم ہوا اس چیز کا کہ اس کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو گیا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ میرا باغ ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں نماز سے غافل ہو گیا. اس باغ کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو گیا. اور باغ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 50,000 درہم میں اس کو بیچا اور پھر وہ مال جو ہے وہ بیت المال میں ڈالا اور اس کو آگے باقی جو بھی مستحقین تک پہنچایا. تو اتنی اہمیت نماز کی صحابہ میں تھی کہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. یہ نماز پڑھنا جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں. اسی لیے وہ باقی چیزوں کی نسبت اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ہماری زندگی میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز امپورٹنس کے حساب سے پرائرٹی میں کدھر آتی ہے. ہم جب بھی ہمیں کوئی چیز کمپرومائز کرنے کا موقع ملتا ہے 2 یا 3 چیزوں میں سے, تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کمپرومائز کرتے ہیں؟ اپنی نماز کو کمپرومائز کرتے ہیں, عبادت کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جو سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فلیکسیبلٹی رکھی ہے اور جو رخصت رکھی ہے ان رخصت کو لینا ایک الگ بات ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی ہمیں اپنی نمازوں کو کیا کرنا ہے, اس پہ محنت کرنی ہے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ ہم اللہ کی یاد والی نماز ہوں. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہماری اللہ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم عام روٹین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ بیٹھا موبائل پہ کیا ہے, ٹیکسٹنگ میسیجنگ پہ لگا ہوا ہے, اور وہ آپ بول رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہوں ہاں اچھا. اب وہ کیا ہے, فزیکلی تو وہاں موجود ہے نا, زبان سے جواب بھی دے رہا ہے, لیکن دل کدھر ہے, دماغ کدھر ہے, موبائل پہ لگا ہوا ہے. برا لگتا ہے نا, کتنا برا لگتا ہے. دل چاہتا ہے اس کا بندے کا پکڑ کے یار خیریت ہے نا, ہوتا ہے نا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور بندہ ظاہری طور پہ ہمیں یوں شو کر رہا ہے کہ اس کے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جواب ادھر, لیکن حقیقت میں اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو فاتحہ پڑھتے ہوئے دماغ کہیں اور دل کہیں اور. جسم کھڑا ہوا ہے, جسم قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے, لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے. رکوع کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے. سجدہ کیا جا رہا ہے, لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بری نہیں لگتی ہوگی؟ اور یاد رکھیں کہ نماز جو ہے, جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہر انسان کے جو نماز والے کھاتے میں نماز جو ہے اسی طرح کی مارکنگ نہیں ہوتی سیم کہ ہر ایک کو برابر مل جاتی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں نا, تو ایگزامز میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں اور رزلٹ آیا اور کوئی کہے کہ ہاں 50 پاس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے 50 پاس تو ہو گئے ہیں, لیکن 50 کے 50 ایک ہی مارکس کے ساتھ سیم مارکس کے ساتھ پاس نہیں ہوں گے, سب کے نمبر برابر نہیں ہوں گے. کوئی 90% لے کے پاس ہوا ہوگا, کوئی 70% لے کے پاس ہوا ہوگا, کوئی 40% لے کے پاس ہوا ہوگا, لیکن پاس ہو گئے. اسی طریقے سے نماز کا معاملہ بھی ہے کہ نماز کے بھی جو اجر ملے گا
وہ ہماری نماز کی کوالٹی کے حساب سے ہمیں اجر ملے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بس صرف نماز کی کیا ہوگی کہ صرف تعداد پوری ہوگی، لیکن اصل میں وہ نمازیں ہیں جو کہ جس کی کوالٹی جتنی زیادہ بہتر ہوگی اس کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کیوں ہمارے لیے نماز، اللہ کی یاد والی نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہماری زندگی کے باقی اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ مقصد کیا ہے کہ جب آپ 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، بیسیکلی آپ وہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. اور جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، آپ کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، تو اس چیز کی وجہ سے آپ اپنی باقی زندگی میں نیک اعمال کرنے کا آپ کا دل چاہے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ مزید نیکیاں کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ گناہوں سے بچیں، کیونکہ آپ کے دل میں وہ احساس ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. لیکن اگر وہ فیلنگ پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کہ اللہ کی یاد نہیں ہے اور وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ باقی زندگی کے اندر نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگا. اسی وجہ سے نماز ہماری زندگی میں بہت اہم ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ رکھی ہے تاکہ میرے بندے یہ پریکٹس کرتے رہیں اور اس پریکٹس کو پھر یوٹیلائز کریں اور یوز کریں اپنی باقی زندگی کی چیزوں میں بھی، کہ جو چیز تم نے یہاں پریکٹس کیا اب اس کو تم امپلیمنٹ کرو اپنی باقی لائف میں، تاکہ جب تم لوگوں کے ساتھ جا کے کوئی ڈیلنگ کرنے لگو تو تمہیں یاد رہے کہ تم ابھی اللہ کو یاد کر کے آئے ہو. اب تم نے جو سودا بیچنا ہے سچ بول کے بیچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ آگے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تم نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اگر تم کسی کی غیبت کرنے لگے ہو تو تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ابھی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آئے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور تم ابھی لوگوں کی غیبت کر رہے ہو. اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو کرنے سے پہلے یہ احساس پیدا ہو کہ نہیں، اگر میں ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آیا ہوں اور پھر میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو میں اس برائی سے بچ جاؤں. اسی وجہ سے قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن وہ نماز وہ والی روکتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا احساس ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک فیلنگ ہو. جب یہ ہوں گی تو تب ہماری زندگی سے برائیاں نکلیں گی. جتنی اچھی نماز ہوگی، جتنی اچھی کوالٹی کی ہم نماز پڑھیں گے، جتنی اللہ کی یاد والی نماز پڑھیں گے، اس کے اثرات آپ کو اپنی باقی ساری زندگی میں نظر آئیں گے، ہر عمل میں نظر آئیں گے. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کی عظمت میں اور آگے بڑھیں، آپ کی اللہ کی عظمت کی وجہ سے آپ اللہ کی بندگی میں اور آگے بڑھیں. یہ سب فیلنگ اسی وقت ہوگی. لیکن اگر یہ فیلنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی تو پھر یاد رکھیں کہ پھر وہ حاضریاں تو لگتی رہیں گی، کلاس اٹینڈنس تو پوری ہوتی رہے گی، لیکن جو بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ نہیں حاصل ہوگا. تو کیا کرنا ہے کہ اس چیز کا احساس کرنا کہ ہم جب نماز پڑھیں تو نماز اللہ کی یاد والی ہو. اب اس میں 2-3 طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. شیطان جو ہے نا، شیطان وہ بڑا سمارٹ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کو نا مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھو تم تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہو، تمہاری نماز تو ٹھیک نہیں ہو رہی، تو بس تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم اچھی نماز پڑھ نہیں رہے. پڑھنی ہے تو صحیح اور اچھی پڑھو، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس ٹریپ سے بچنا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ چونکہ نماز صحیح پڑھی نہیں جا رہی تو بہتر ہے نہ ہی پڑھو. مطلب کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، کام کرو تو یار اچھے طریقے سے کرو ورنہ نہ کرو. میری تو یہ سائیکالوجی ہے، یہ ہماری سائیکالوجی جو ہمیں اپنے پاس سنبھال کے رکھنی چاہیے. نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، اس لیے ہمیں پیچھے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آگے جانے کا راستہ ہے کہ ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. مستقل اس کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پورا ایک شارٹ ویڈیوز کا ایک لیکچر کریں گے، نماز میں خشوع کیسے، اس کے اوپر بھی ایک بات کریں گے ڈیٹیل میں. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کو پریکٹس کرنے کی کہ بار بار ہم نے کوشش کرنی کہ ہم جو ہے وہ نماز اپنی ٹھیک کریں. اور نماز جب پڑھنے لگیں تو پڑھنے سے پہلے جو ہی اسٹارٹ کرنے لگیں تو اپنے آپ کو ایک ریمائنڈ کرا دیں کہ اب یہ میرے پاس اگلے 5-8 منٹ ہیں، میں نے ان 8 منٹ میں
جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں اگر بہت ہی مختصر ہے تو 4 فرض پڑھنے کے لیے کم سے کم 6-7 منٹ تو چاہیے ہوتے ہیں اگر بہت ہی مختصر پڑھیں، اور جو 4 فرض 2 منٹ میں پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہدایت دے. کیونکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں کہیں ٹریول کر رہا تھا تو کسی جگہ پہ رکا نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی اور بھی تھا مسجد میں گھسے تو نماز کا وقت تھا، تو وہ امامت کا وقت ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ امامت کریں. اب امامت کرانے لگے، میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے ساتھ مقتدی کے طور پہ. تو ابھی میں نے ثنا پڑھی اور ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی، اتنے میں اللہ اکبر سیدھے رکوع میں نے کہہ رہی کیا ہوا ہے؟ تو کیا کہ ابھی آپ نے سٹارٹ ہی کیا اور وہ نماز رکوع میں چلے گئے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ والی جو نماز ہے یہ 2 سے 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو نہیں بالکل کرنا، ٹھیک ہے. اپنی نماز میں جو بھی پڑھنا ہے کم سے کم یہ تو کرنا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ ایک نماز صحیح طریقے سے، ظاہری نماز تو ٹھیک ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی ٹائم نماز پڑھتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ میں نے اپنے دھیان کو، اپنے ذہن کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. یہ صرف 5 منٹ ہیں، یہ 7 منٹ ہیں، یہ 8 منٹ ہیں، یہ میں نے صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس چیز کی کوشش کریں، پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی پھر آہستہ آہستہ. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ریمائنڈ ہی نہیں کرایا تو پھر آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.